اور ایک اہم ایشو پر بات کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ اور ایک ایسا ایشو ہے جس سے تقریباً تمام لوگ پریشان ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وائی ڈو وی فارگیٹ تھنگز سو کوئکلی، کہ ہمارا حافظہ کمزوری کی طرف کیوں بڑھتا ہے، ہمارا حافظہ کمزور کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ذہن سے چیزیں اتنی جلدی میں کیوں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم ایشو ہے، تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے بھائی، ایک موٹیویشنل اسپیکر کا یا ایک ایسا شخص جو لوگوں کو اپنی مقصد کی طرف موٹیویٹ کرتا ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف موٹیویٹ کرے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے، اس کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرے۔ وہ لوگوں کا مسائل بھی حل کریں گے اور لوگوں کو اپنی مقصد کی طرف موٹیویٹ کریں گے، تب وہ ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موٹیویشنل اسپیکر کی ذمہ داری میں مسائل کو حل کرنا اور مقصد کی طرف موٹیویٹ کرنا دونوں شامل ہے۔ تو آج میں ایک اہم مسئلے پر بات کرتا ہوں۔ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ آپ کو میڈیسن وغیرہ دے سکوں، لیکن میں میرے بھائی آپ کو اس لیول تک پہنچا سکتا ہوں، میں آپ کو اس حد تک لے جا سکتا ہوں کہ پھر آپ خود اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ موٹیویشنل ٹپس دے سکتا ہوں جو آپ کو یہ مسئلہ حل کرنے میں مدد دے گی۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وائی ڈو وی فارگیٹ تھنگز سو کوئکلی، کہ ہم اتنی جلدی چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو یہ مسئلہ حل کرنے میں مدد دے گی۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے بھائی، جس طرح ہر چیز کے نقصانات کے ساتھ اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھول جانا جو ہے، یہ فارگیٹنگ جو ہے، اس کی بھی کچھ فوائد ہے۔ اب میں آپ کو ان فوائد کے بارے میں بتاتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ رہیے۔ تو فارگیٹنگ یعنی بھولنے کا جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے فریش دا مائنڈ۔ میرے بھائی، ایک بہت بڑا فائدہ ہے بھول جانے کا، فارگیٹنگ کا۔ تو بھولنے کا جو یہ فائدہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جب ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، ہمارا میموری فریش ہو کر اور چیز اس میں ایڈ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چیزوں کو نہ بھول پاتے تو ہمارا میموری جو ہے وہ فریش نہ ہوتا اور ہمیں کبھی بھی اطمینان حاصل نہ ہوتی۔ تو میرے بھائی، بھولنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے فریش دا مائنڈ۔ بھول جانے سے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، بھول جانے سے مائنڈ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اور چیزوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ تو بھول جانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، آپ خود سوچیں، اگر ہم دن بھر گھومتے پھرتے اور ہم اتنی ساری چیزوں کو ایک دن میں دیکھتے تو ہمارا میموری جو ہے وہ تو 5-6 دن میں فل ہو جاتا، ہمارے میموری میں اور چیزیں ایڈ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن میرے بھائی، یہ سب جو ہے یہ بھول جانے کا فائدہ ہے۔ جب ہم فضول یا ایکسٹرا چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، ہمارے میموری میں اور چیزیں آ سکتی ہے۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے دوسرا فائدہ پڑھیں تو دوسرا فائدہ جو ہے وہ ہے پیس۔ میرے بھائی، یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا مائنڈ فریش ہو جائے، جب ہمارا ذہن مطمئن ہو جائے، جب ہمارے میموری میں زیادہ چیزیں نہ ہو تو ہمارا میموری جو ہے وہ پیس یعنی پیس اسٹیٹ، تو ہمارا میموری جو ہے وہ پیس اسٹیٹ میں آتا ہے۔ اسے سکون اطمینان اسے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے بھول جانے کا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بھولنے کا اور فائدہ پڑھے تو بھولنے کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ ہے اپارچونٹی فار گروتھ۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا غور کریں۔ میرے بھائی، جب ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ایکسٹرا چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو اس سے ہمیں گروتھ کی طرف اپارچونٹی مل سکتی ہے۔ جب ہم زندگی کے سارے فضول چیزوں اور غلطیوں کو بھلا دیں اور ہم اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ اب سے میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گا، اب سے میں ایک ترقی کی راہ پر چلوں گا، تو یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ تو بھول جانے کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر کے گروتھ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو بھول جانا جو ہے یہ ہمیں اپارچونٹی دیتا ہے، یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ آپ گروتھ کریں، آپ گروتھ کی طرف بڑھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں یا ہم سے ایک مسٹیک ہوتی ہے تو ہم ساری چیزوں کو لات مار کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عظیم لوگوں سے چیزیں بھول نہیں جاتی ہے، عظیم لوگ جو ہوتے ہیں اس سے بھولنا آتا ہے، اس سے چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن وہ گیو اپ نہیں کرتے، وہ چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہے، وہ مسلسل کوشش کرتا ہے اور مسلسل لرننگ کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمیں اپارچونٹی دیتا ہے کہ آپ گروتھ کی طرف بڑھیں۔ تو بھول جانے کے کتنے فوائد ہو گئے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں جو ہے یہ اس کے فوائد ہے، یہ بھول جانے کے فوائد ہے۔
इसके अलावा अगर हम और फ़ायदा पढ़े तो इसका चौथा फ़ायदा जो है वो है फ्रेंडशिप। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। मेरे भाई आप सोचिए अगर हम किसी से इख्तिलाफ़ रखता हो, अगर हमारा किसी से माज़ी में इख्तिलाफ़ आ रहा हो और अगर हम इन इख्तिलाफ़ात को भुला दें, तो हम नफ़रत का रिश्ता मोहब्बत पे तब्दील कर सकते हैं। हम नफ़रत से मोहब्बत की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम सारी इख्तिलाफ़ात, सारी गलतियों को माफ़ कर दें एक दूसरे के और हम एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़े, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हासिल हो सकता है कि हम नफ़रत का रिश्ता अब मोहब्बत पे तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी इसके अलावा और भी भूल जाने के फ़वाइद है, लेकिन मैंने आपको कुछ ये इसलिए समझा दी कि आप ये ना समझिए कि भूल जाना जो है वो एक बुरी चीज़ है। मैं तो ये समझता हूँ कि भूल जाना जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं ये नहीं कहता कि भूल जाने के नुकसानात नहीं है, भूल जाने की बिल्कुल नुकसानात है, इसके नुकसानात है। आज मैं बात भी इसी टॉपिक पर कर रहा हूँ कि भूल जाने का नुकसानात क्या है या हमें इतनी जल्दी भूलना क्यों आता है। अगर किसी शख्स को इतनी जल्दी भूलना आता हो तो ये भी एक इशू है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता कि हर वक्त ये नियामत होती है, वो नियामत है लेकिन वो तब नियामत है कि अगर हमें कुछ ना कुछ आता हो। अगर हद से ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एक बुरी चीज़ हो सकता है। तो मैंने आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि भूल जाने के कुछ फ़वाइद भी हैं। अब मैं एक और टर्म की तरफ आता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये दोनों लफ़्ज़ जो है ये दोनों चीज़ें जो है मेमोरी वर्सेस इंटेलिजेंस। मेमोरी और इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है? मेरे भाई ये 2 टर्म जो है ये हम ज़िंदगी में एक ही मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है और आज मैं वो फ़र्क आपको बताने वाला हूँ। तो मेमोरी जो है, मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। मेमोरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने, रिमाइंड करने के एबिलिटी या सलाहियत को कहते हैं। जबकि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस एक और टर्म है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लर्निंग समथिंग। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लर्न समथिंग। इंटेलिजेंस जो है वो मसाइल को हल करने और लर्निंग के प्रोसेस या लर्निंग की एबिलिटी को कहते हैं। तो ये दो टर्म जो है ये हम एक ही मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। दोनों एबिलिटीज है, दोनों सलाहियतें हैं, मगर मेमोरी जो है वो एक अलग चीज है और इंटेलिजेंस वो एक अलग चीज है। मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, वेयर एज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड लर्न समथिंग। तो अब इन दोनों टर्म्स को मैं एक सादा सा मिसाल से आपको समझा देता हूँ। वो मिसाल यह है कि मेमोरी जो है वो एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें हर किस्म की किताबें पाई जाती है। चाहे वो मैथ्स की किताब हो, वो बायो की किताब हो, वो इंग्लिश की किताब हो, ये सब जो है ये एक लाइब्रेरी की तरह है मेमोरी। लेकिन मेरे भाई इंटेलिजेंस जो है वो लाइब्रेरी की तरह नहीं, वो लाइब्रेरी की तरह है। जो इस लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हो वो लाइब्रेरी की तरह है। तो अब आप सोचें कि अगर लाइब्रेरी को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो मेमोरी में जाके इस मैथमेटिक्स के बुक को तलाश करेगा, इसके अलावा और बुक को तलाश नहीं करेगा, क्योंकि उसको मसला मैथमेटिक्स के बुक में है। इसके अलावा अगर एक लाइब्रेरियन को, एक शख्स को बियोलॉजी के कोई चैप्टर वगैरह में मसला हो तो वो लाइब्रेरी में जाकर बियोलॉजी के किताब को तलाश करके उसमें ये मसला ढूंढ लेगा। इस तरह अगर किसी को हिस्ट्री में किसी से तारीख भूल गया हो, हिस्ट्री की मसला हो, तो वो लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी में आके हिस्ट्री की किताब को तलाश करेगा। तो ये लाइब्रेरी जो है ये मेमोरी को यानी तो ये लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी को किस तरह इस्तेमाल करता है, इसको जो है इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। कि हम हमारा मेमोरी जो है उसमें तो सामान मौजूद होंगे, उसमें मवाद तो होंगे, उसमें मालूमात तो होंगे, लेकिन हम इन मालूमात को किस तरह इस्तेमाल करें, हाउ वी यूज दिस इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। तो उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों टर्म्स पर समझे होंगे। तो अब मेरे भाई मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा मेमोरी जो है वो एक कैमरे की तरह नहीं है कि वो हर चीज़ को खींच कर अपने मेमोरी में स्टोर करता हो, बल्कि ये अहम चीज़ों को स्टोर करता है, अहम चीज़ों को अपनी मेमोरी में जगह देता है। तो वो अहम चीज़ें कौन सी है, अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर मैंने वो चीज़ें बता दी है जो हमारा ब्रेन इसको अहम समझकर मेमोरी में स्टोर करता हो। सबसे पहले जो है वो है इमोशंस। इमोशंस, एहसासात या जज्बात। मेरे भाई हमारा ब्रेन जो है वो एहसासात या जज्बात को कभी नहीं भूलता। वो एहसासात और जज्बात को अपनी मेमोरी में जगह देकर उसे पक्का बना लेती है। क्योंकि आपने अगर सोचा होगा हमसे हम क्योंकि आपने सोचा होगा कि अगर हम पर ज़िंदगी में कोई ख़तरनाक या खौफ़नाक लम्हा गुज़रा हो, वो हमसे कभी नहीं भूल पाते, या हमसे या हम पर ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशी का लम्हा गुज़रा हो तो वो हमसे नहीं भूलता। क्योंकि
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ ایموشنز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وہ ایموشنز کو زیادہ اسٹور کر دیتے ہیں اپنی میموری میں۔ اس طرح اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں تو وہ ہے ریپیٹنگ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ریپیٹنگ جو ہے جب ہم کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار کسی چیز کو پڑھتے ہیں، تو ہمارا برین جو ہے، ہمارا میموری جو ہے اس کو اہم سمجھ کر اسے اپنے اندر اسٹور کر دیتی ہے۔ تو ریپیٹنگ جو ہے اس لیے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ مشق انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ یہ اس لیے بنا دیتی ہے کہ وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں بار بار یہ بات آتی ہے، تو اس وجہ سے برین اس کو اہم سمجھتی ہے اور اس کو پھر اپنی میموری میں جگہ دے کر اسے پکا بنا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تیسری چیز کی بات کریں تو وہ ہے میننگ فل، ہمارا ذہن جو ہے وہ اہم چیزوں کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے برین کو یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اہم ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو بار بار پڑھو اور آپ کسی چیز کو اپنے ذہن پر سٹریس دو، آپ کسی چیز کو اتنا سٹریس دو تو ہمارا برین جو ہے اسے اہم تب سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو سٹریس نہ دو اور اگر آپ کسی چیز کو بار بار نہ پڑھو، کیونکہ اہم چیز جو ہوتا ہے وہ ہمیں بار بار پڑھتے ہیں، ہم اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اہم ہوتی ہے۔ تو اہم چیزوں کو ہمارا برین اس طرح سمجھتا ہے کہ ہم اس کو اپنے برین پر سٹریس دیتے ہیں کہ آپ ان میں سٹور کریں، آپ میموری میں اسے پکا بنا لیں۔ تو یہ میننگ فل چیزیں جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اسٹڈی کو میننگ سمجھ کر اس کو سٹریس دیتے ہیں اپنے ذہن پر، تو ہمارا برین جو ہے وہ اسٹڈی کو اپنے اندر سٹور کر لے گا۔ اس طرح اگر ہم کھیل کو اہم سمجھ کر ہم ہمیشہ کھیل میں مشغول رہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ کھیل کی طرف جائے، تو ہمارا برین جو ہے وہ کھیل کو اہم سمجھ کر کھیل کو جو ہے وہ اپنی میموری میں جگہ دے گا۔ تو میننگ فل چیز جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو میننگ فل سمجھے تو تمہارا برین وہی چیزوں کو اسٹور کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم چوتھی چیز کی بات کریں تو وہ ہے نیو تھنگس، ہمارا برین جو ہے وہ یونیک چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ عام سی چیزیں تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن جب ہمارے ذہن میں نیو یا یونیک چیز آتا ہے تو وہ اسے اہم سمجھ کر اسے اپنی میموری میں اسٹور کر لیتا ہے۔ تو نیو تھنگ یا یونیک تھنگ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں فوراً اسٹور ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہمارا برین جو ہے اسے اسٹور کر لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو اس لیول تک پہنچا سکتا ہوں، میں آپ کو اس حد تک پہنچا سکتا ہوں کہ پھر آپ ان مسئلے کو خود حل کرنے کے قابل بنیں گے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ چیزیں جو ہے اس چیزوں کی طرف ہمارا برین زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا برین کیمرے کی طرح نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ اس کے سامنے رکھے اور وہ اس چیز کو سٹور کر لے یا اس چیز کو وہ اپنی میموری میں جگہ دے۔ ہمارا برین ایک انسان کی طرح وہ چیزوں کو اہم سمجھ کر تب وہ اسے سٹور کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم اپنے اہم مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ وائی ڈو وی فارگیٹ تھنگز سو کوئکلی، کہ ہم سے اتنی جلدی میں چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں یا ہمارا حافظہ کمزوری کی طرف کیوں چلا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ موٹیویشنل اسپیچ یا ٹپ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی، ان چیزوں میں جو ہمارے ذہن کو یا ہمارے حافظے کو یا ہماری میموری کو متاثر کرتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا جو ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کے فوائد سے میں بالکل انکار نہیں کر سکتا، اگر میں کر بھی دوں تو میں غلط سمجھوں گا۔ اس سے پوری دنیا انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے فوائد تو واضح ہے۔ ہمارے خاص کر کانٹیکٹ کی فیلڈ میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر چیز کے فوائد کے ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے بھی کچھ نقصانات ہیں۔ اس کی بہت بڑی نقصان یہ ہے کہ وہ ہمارے ذہن کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ ہمارے ذہن کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے ٹائم ویسٹنگ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تو یہ بہت میننگ فل بھی ہے، یہ بہت یوزفل بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ہٹ کر استعمال کرو تو یہ ہمارے لیے ٹائم ویسٹنگ کا ذریعہ بھی ہے۔ کیونکہ آپ خود سوچیں، ہم موبائل پر 3-4 گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں، گیمز وغیرہ کھیل سکتے ہیں، کرکٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم بک کی طرف 1 گھنٹہ بھی توجہ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمارے ٹائم ویسٹ کی ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرو تب بھی وہ یوزفل ہے، تب بھی وہ میننگ فل ہے، لیکن اگر آپ اس کو گیمز وغیرہ کے لیے استعمال کرو تب وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نے ہمارے ذہن کو اس طرح اثر انداز کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم شارٹ ویڈیو کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم ٹک ٹاک کی بات کریں تو ہم ٹک ٹاک کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہم نے لانگ ویڈیو کو چھوڑ رکھی۔ اس طرح ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا میموری جو ہے وہ شارٹ چیزوں کو اسٹور کرتا ہے، جبکہ لانگ چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ ہمارا روزمرہ زندگی جو ہے اس میں شارٹ ویڈیوز ہم زیادہ دیکھتے ہیں۔
अगर हम किसी वीडियो को टिकटॉक पर देखें और यही वीडियो अगर हम यूट्यूब पर सर्च करके देखना शुरू करें तो हम इसको नहीं देख सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमने रोजमर्रा जिंदगी में शॉर्ट वीडियोस की तरफ ज्यादा तवज्जो दी है। इस तरह जिस तरह हमने रोजमर्रा जिंदगी में शॉर्ट वीडियोस की तरफ तवज्जो दी है, बिल्कुल इसी तरह हमारा मेमोरी जो है वो भी शॉर्ट चीजों की तरफ तवज्जो देते हैं। शॉर्ट चीजें हम याद रहती है, लेकिन जब मुद्दत ज्यादा गुजरती है, जब लॉन्ग होती है तो वो हमारे जहन में नहीं आती। इसकी वजह यह है कि हमारा रोजमर्रा जिंदगी जो है वो शॉर्ट वीडियोस पर मुनहसिर है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया का और नुकसान है वो यह है कि हम मोबाइल फोन पे स्क्रोलिंग ज्यादा करते हैं। आप खुद सोचे कि हम मोबाइल फोन पर एक दिन में कितनी ज्यादा वीडियोस देखते हैं। किसकी वजह से? स्क्रोलिंग की वजह से। हम एक वीडियो को 5 मिनट तक नहीं देख सकते, क्योंकि पता नहीं हमारा पास वक्त नहीं है या कोई और वजह है। वजह यह है कि हमने लॉन्ग वीडियो को छोड़ रखी है और शॉर्ट वीडियोस की तरफ हमने तवज्जो दी है। इस तरह हमारी मेमोरी भी इसकी आदी बन चुकी है। तो स्क्रोलिंग जो है ये एक बेड चीज है। स्क्रोलिंग करना ये एक बेड चीज है जो हमारी मेमोरी को मुतासर कर सकती है। तो मैंने आपको ये बता दी कि हमें अगर अपनी मेमोरी को मजबूत बनाना है तो हमें शॉर्ट वीडियो से लेकर लॉन्ग वीडियो की तरफ तवज्जो देनी होगी। पहली चीज तो यह है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर हम मोबाइल फोन को अगर हम मोबाइल फोन को बिल्कुल छोड़ दें तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये जरूरी है कि हम इस मोबाइल फोन पर शॉर्ट वीडियो के बजाय लॉन्ग वीडियोस देखें, ताकि हमारा मेमोरी जो है वो भी लॉन्ग वीडियोस या लॉन्ग मेमोरी की तरफ तवज्जो दे। इसके अलावा हम स्क्रोलिंग से परहेज करेंगे। स्क्रोलिंग कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आप वीडियो देखें तो एक वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन स्क्रोलिंग की वजह से आपका जहन जो है वो असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज की बात करें जो हमारे जहन को मुतासर कर सकते हैं वो है लेक ऑफ स्लीप। मेरे भाई, स्लीप जो है, सोना जो है, ये हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाई, सोना जो है ये हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी को एक अहम तरीके से और एक मामूल के मुताबिक आराम दोगे तब वो अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अगर आप इनको बेआरामी लेकिन अगर आप इनको अच्छे वक्त पर आराम न लेकिन अगर आप इनको अच्छे वक्त पर आराम न दो तो फिर वो हमारे जहन पर असर डाल सकता है। सिर्फ हमारे जहन को नहीं बल्कि हमारे मुकम्मल बॉडी को भी मुतासर कर सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक तकरीबन 24 घंटों में 6 घंटा सोना ये हमारी सेहत के लिए जरूरी है और ये हम उनको देंगे। इसके अलावा अगर हम किसी चीज की बात करें तो वह है पुअर न्यूट्रिशन, ग़िज़ा की कमी। ग़िज़ा की कमी ये एक अहम मसला है जो हमारे ज़हन को नहीं बल्कि हमारे पूरे बॉडी को मुतासर कर सकती है। अगर हम अपने बॉडी को सही वक्त पे ग़िज़ा और खुराक ना दें तो फिर हमारा मेमोरी नहीं बल्कि हमारा बॉडी भी कमज़ोर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये हमारी मेमोरी को मुतासर करती है। अब हम इन तमाम चीज़ों से सबक हासिल करेंगे और जो बुरी चीज़ है जो हमारे मेंटल पर लोड बनती है उनसे हम परहेज़ करेंगे और हम जो है इनसे परहेज़ करके अपने ज़हन को मुअस्सर बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हमारा मेमोरी जो है वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिस के बगैर हमारा मेमोरी इम्प्रूव नहीं हो सकती। अगर आप ज़्यादा किताबों को पढ़ेंगे, ज़्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तब हमारा मेमोरी स्ट्रांग हो सकती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मशक इंसान को कामिल बना देती है। तो अगर कोई ये कहे कि फिर हमारा मेमोरी स्ट्रांग कैसे होगा तो इसकी वाहिद हल है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की वजह से हमारा मेमोरी जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। तो अब मेरे भाई मैं इस टॉपिक की कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। कंक्लूजन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़े, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े, लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कि मैंने ये किसके लिए पढ़ा और इससे मैंने क्या सबक हासिल की, तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो अब मैं इस टॉपिक की कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। इसके बारे में मैं आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी बताता हूँ जो आपको फ़ायदा देगी। तो पहली नंबर पर जो है वो है ब्रेन लाइक अ गार्डन। मैंने यहाँ एक पॉइंट लिख दिया है, ब्रेन लाइक अ गार्डन। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा मेमोरी जो है वो एक बाग की तरह है। अगर हम बाग में पौधे वगैरह लगाते हैं, लेकिन अगर हम इन पौधों को वक्त पर पानी वगैरह न दें और अगर हम इनकी सफाई का ख्याल न रखें तो ये पौधे जो है वो खुश्क होकर फना हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी चीज को मेमोरी में दाखिल करें और हम इसको बार बार रिपीट ना करें, हम इसको रिवाइज ना करें तो वो बिल्कुल इस गार्डन की पौधों की तरह फना हो जाएगी, हमारे जहन से गायब हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ब्रेन जो है वो एक गार्डन की तरह है। हमें उसमें चीजें भी डालनी होगी और इसको हमें रिवाइज भी करना होगी और हमें अपने ब्रेन को इस चीजों पर स्ट्रेस भी देना पड़ेगी, तब वो हमारे ब्रेन में और हमारी मेमोरी में स्टोर होगी। इसके अलावा अगर हमें आपको और बात बता दूं तो वो है कीप लर्निंग। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है लाइफ में। अगर आप किसी चीज को ना छोड़ते हो तो तब आप कामयाब है। कामयाब इंसान वो होता है
جو وہ لرننگ کو کنٹینیو کرتا ہے. ہم زندگی میں ناکامی کا سامنا بھی کریں گے اور غلطیوں کا سامنا بھی کریں گے. میرے بھائی غلطیاں جو ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہوتے بلکہ غلطیاں ہمارے دوست ہوتے ہیں، مگر ہم ان سے سبق حاصل نہیں کر سکتے، ہم ان غلطیوں کو اچھی طرح یوز نہیں کرتے. تو اگر ہم سے غلطیاں اور ناکامی ہو گئی ہو تو وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ ناکامی عظیم لوگوں کو بھی درپیش ہوتی ہے، اور بھول جانا جو ہے یا اور مسٹیک جو ہے وہ عظیم لوگوں سے بھی ہوتی ہے اور ہوئی بھی ہے عظیم لوگوں سے. لیکن انہوں نے جو یونیک بات اختیار کی ہے یا جو یونیک پیٹرن اپنی زندگی میں استعمال کی ہے یا جو یونیک پیٹرن اختیار کی ہے اپنی زندگی میں، وہ یہ پوائنٹ ہے: کیپ لرننگ. کیپ لرننگ. انہوں نے کبھی بھی اپنی محنت کو، اپنی جرنی کو بیچ میں نہیں چھوڑا ہے. اس نے پیدائش سے لے کر انہوں نے پیدائش سے لے کر مرنے تک جو ہے وہ کیپ لرننگ اسی طرح لرننگ کو کنٹینیو کیا ہے. تو اس کی کامیابی کی راز، اس کی عظمت کی راز یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی محنت کو، ہمیشہ اپنی کامیابی کی طرف بڑھ کر محنت کا سلسلہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رکوا دیا ہے. کیونکہ اگر آپ سچے طالب علم ہو اپنے مقصد کے، اگر آپ سچ میں یہ خواب دیکھتا ہو کہ میں اپنے منزل تک پہنچوں، تو وہ مقصد تمہیں خود اپنی طرف کھینچے گا. وہ منزل تمہیں آرام کرنے نہیں دے گا، وہ منزل تمہیں سکون سے بیٹھنے کا موقع نہیں دے گا جب تک وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے اور جب تک تم ان کو اچیو نہ کر لے. تو مقصد جو ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی مقصد کی راہ میں ایک ناکامی اور ایک غلطی کی وجہ سے تمام محنت کو تباہ و برباد کر کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ افسوس کی بات ہے اور ہمیں اب سے یہ نہیں کرنی چاہیے. ہم اس کو ہمیشہ کنٹینیو کریں گے، ہم اپنی محنت کو ہمیشہ کنٹینیو کریں گے، تب ہم اپنی گول اور اپنی کامیابی کو اچیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری موٹیویشنل اسپیچ ہے وہ ہے ڈو ناٹ گیو اپ. یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. ہم کامیابی کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے غلطیوں کی وجہ سے کسی بھی مقصد کو چھوڑیں گے نہیں. ہم زندگی سے گیو اپ یعنی چھوڑنے کا لفظ نکال دیں گے. اگر ہم زندگی سے گیو اپ کا لفظ، چھوڑنے کا لفظ نکال دیں، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور چیز ہے وہ ہے ڈو ناٹ کمپیئر. یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی. ہمیں اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خود کو کسی دوسرے سے کمپیئر کرنے کی بالکل ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو پاسٹ یعنی ماضی کے دن سے کمپیئر کرنا ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میں آج کیسا ہوں اور کل کیسا تھا. ہمیں اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ کمپیئر کریں تب آپ فارورڈ جا سکتے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں تب آپ فارورڈ نہیں جا سکتے. یہ بات میرے بھائی یاد رکھیں. تو اگر آپ کو میری یہ ٹاپک پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. رب زدنی علما.